کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے کئی راتیں کاٹنی پڑتی ہیں۔ اس وقت جاگنا پڑتا ہے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، اور اس وقت جا کے سونا پڑتا ہے جب دنیا اپنی آدھی نیند پوری کر چکی ہوتی ہے۔ اس وقت میدانوں میں قدم رکھنا پڑتے ہیں جب میدان سنسان ہوتے ہیں، کوئی کھلاڑی میدانوں میں موجود نہیں ہوتا۔ اس وقت خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے جب دنیا تمہاری محنت کو نہیں دیکھتی۔ خود اکیلے اپنے ساتھ مخلص رہ کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ ریگستانوں میں دوڑنا پڑتا ہے، دن کے وقت دھوپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم دوسروں سے منفرد بننا چاہتے ہو نا، تو پھر یاد رکھنا کہ دوسروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا، دوسروں سے زیادہ محنتیں کرنی پڑے گی، دوسروں سے پہلے اٹھنا پڑے گا اگر دوسروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھنا کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب تم بولتے ہو تو دنیا سننا لگتی ہے، پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب تمہارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو دنیا لکھنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اس وقت تک تیرے الفاظ، تیرے جذبات، تیرا انداز بہت قیمتی ہو چکا ہوتا ہے۔ سچن ٹنڈولکر، جنہیں کرکٹ کی دنیا کا بےتاج بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ہر روز ناشتے سے پہلے صبح 500 بالز کو فیس کرتا ہوں صرف پریکٹس کے لیے۔ راؤنڈ اباؤٹ 83 اوورز صرف پریکٹس کے لیے کھیلتا ہوں میں، ہر روز صبح جب دنیا سو رہی ہوتی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ سچن ٹنڈولکر جب آٹوگراف کرتا ہے نا تو دنیا لائنوں میں لگ جاتی ہے، کاش سچن ٹنڈولکر کا ایک آٹوگراف اس بال پر کیا ہوا ہمیں مل جائے کہ سچن ٹنڈولکر کے ہاتھوں نے اس پر لکھا ہے۔ اس وقت تک آپ کی ہر چیز قیمتی ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خود کو اتنا پسا ہوتا ہے کہ آپ گرینڈ ہو کر ایک ہیرا بن کر باہر نکل چکے ہوتے ہیں۔ اور مارک زکربرگ، فیس بک کی دنیا کے بےتاج بادشاہ، آپ نے جب فیس بک کو بلندی پر لے کر چلے گئے نا تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک اینکر نے آپ سے آ کر سوال کیا کہ آپ تو راتوں رات امیر ہو گئے، فیس بک تو پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے، اس کے کروڑوں اربوں یوزرز ہو چکے ہیں، آپ تو کروڑ پتی بن چکے ہیں راتوں رات۔ اس نے کہا یہ صرف تمہیں ایک رات لگتی ہے، اس کے پیچھے میری زندگی کے 10 سال لگیں گے، اور 10 سالوں میں نے اپنی نیند کا صرف آدھا حصہ سونے میں گزارا ہے، اپنی نیند کا بھی آدھا حصہ صرف سونے میں گزارا ہے، اس سے زیادہ نہیں، یہ صرف تمہیں ایک رات لگتی ہے۔ اور ابراہیم لنکن ایک وکیل کے گھر جا کے اس کے نوکر کی جگہ نوکری دے کر وکالت کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ بنایا جاتا ہے۔ کچھ لینے سے پہلے کچھ دینے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اگر قابل بننا چاہتے ہو نا تو پھر قابلیت کے جوہر بنانے کے لیے خود کو کئی بار چکیوں کے اندر گرانا پڑتا ہے، خود کو تیز دھوپوں میں دوڑانا پڑتا ہے۔ یاد رکھنا کہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ دنیا تمہاری انٹری پہ شور مچاتی ہے۔